بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3 ہے مرکب منا صرف۔ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پوری بات نہیں ہوتی۔ پھر مرکب غیر مفید کی آپ نے 3 قسمیں پڑھی: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منا صرف۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے کی طرف ہوتی ہے، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ جیسے آپ نے کہا غلام زید، زید کا غلام، دیکھو غلام کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف، کہ غلام کس کا ہے؟ زید کا ہے۔ یا خالد کی گڑی، تو دیکھو گڑی کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خالد کی طرف، کہ گڑی کس کی ہے؟ خالد کی۔ تو جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کی الفاظ آتے رہتے ہیں، کا، کی الفاظ آتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اردو میں جو لفظ آخر میں ہو، اردو میں اس کو وہ عربی میں اس کو پہلے کر دیا کریں۔ دیکھو میں کہتا ہوں خالد کی گڑی، تو آپ مجھے بتاؤ آخر میں کیا رہے؟ گڑی۔ تو عربی میں جب بناؤ گے تو اس کو پہلے کرو گے، تو کیسے کہو گے؟ ساعۃ خالد، خالد کی گھڑی۔ یا میں کہہ رہا ہوں کہ زید کی کتاب، زید کی کتاب، تو آخر میں کیا ہے؟ کتاب، تو کتاب کو پہلے کرو۔ کتاب زید، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مضاف الیہ ہے، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کے نیچے کیا آتے ہیں؟ زیر آتے ہیں۔ تو کتاب زید، تو دیکھو دال کے نیچے 2 زیر۔ ساعۃ خالد، دیکھو خالد دال کے نیچے 2 زیر آ رہا ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کی الفاظ آتے رہتے ہیں، اور اردو میں جو آخر میں ہو تو عربی میں اس کو پہلے کر دیا کریں۔ پھر آپ نے پڑھ لیا مرکب بنائی۔ مرکب بنائی آپ کو پتہ ہے 11 سے لے کر 19 تک ہوتے ہیں، اور اس میں 2 اسموں کو ایک کرتے ہیں، اور پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے والا کوئی حرف ہوتے ہیں، جیسے احد عشر سے لے کر 19 عشر تک۔ اب احد عشر اصل میں کیا تھا؟ احد و عشر، بیچ میں واو ہے نا، 1 اور 10، احد و عشر، 1 اور 10، تو 1 اور 10 کتنے ہوں گے؟ 11۔ تو پھر یوں کرتے بیچ میں واو کو حذف کر لیتے ہیں، اور تو کیا رہ گیا؟ احد عشر۔ پھر یہ دونوں جزوں کو فتحہ دیتے ہیں، دونوں کو زبر دیتے ہیں، احد عشر۔ اور یاد رکھنا یہ اسی پر ہمیشہ مبنی رہیں گے۔ معرب مبنی آپ آگے پڑھ لو گے۔ مبنی اس کو کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا نہیں ہے۔ عوامل کے بدلنے سے جو کسی لفظ کے آخر میں زبر آتا ہے، زیر آتا ہے پیش، یہ ویسے نہیں آتا، یہ کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے۔ آگے اس کی تفسیر آپ پڑھ لو گے۔ تو یہ جو مبنی ہوتا ہے، مبنی تو عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدلتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہتا ہے۔ تو اس کو مرکب بنائی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے۔ یہ 11 سے لے کر 19 تک یہ دونوں جز مبنی بر فتح ہے، یعنی یہ فتح پر مبنی رہتے ہیں، ہمیشہ دونوں کے اوپر زبری آئے گا، ہاں سوائے اسنا عشرہ، یہ جو 12 ہے، 12 کا پہلا جز ہے اسنا، یہ معرب ہے تو یہ بدلتا رہے گا، کبھی اسنا ہوگا کبھی اسنا ہی ہوگا۔ تو آج ہم مرکب معنی صرف پڑھتے ہیں۔ مرکب معنی صرف اس میں بھی 2 اسموں کو ایک کرتے ہیں، 2 اسموں کو ایک کرتے ہیں، اور اس میں بیچ میں ربط دینے والا کوئی حرف نہیں ہوتا۔ مرکب بنائی میں تو بیچ میں ربط دینے والا کوئی حرف ہوتا ہے نا، جیسے احد عشر اصل میں کیا تھا؟ احد و عشر، تو اصل میں واو تھا، حرف تھا، لیکن یہاں کوئی حرف نہیں ہوگا، 2 اسموں کو ایک کرتے ہیں، اور اس میں کوئی اضافت بھی نہیں ہوتی ہے ایک اسم کی دوسرے کی طرف، نہ کوئی اسنادی نسبت ہوتی ہے، نہ کوئی اضافت ہوتا ہے۔ مرکب معنی صرف وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لے اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو، جیسے بعل بکہ، یہ ایک شہر کا نام ہے، بعل بکہ، جو بعلہ اور بکہ سے مرکب ہے، جو کس سے ملایا گیا ہے؟ بعلہ اور بکہ کو مرکب کر لیا، ملایا تو ایک شہر کا نام رکھ دیا۔ اب یہ بعلہ دیکھو نیچے لکھا ہے، بعلہ ایک بت کا نام ہے، اور بکہ بانی شہر بادشاہ کا نام ہے۔ بکہ یہ جس بادشاہ نے یہ شہر بنایا تھا اس میں ایک بت تھا بعلہ، تو پھر بعد میں اس شہر کا نام ہی یہ پڑ گیا بعلہ بکہ، ایک شہر تھا اس کو ایک بادشاہ نے بنایا تھا، بکہ اس بادشاہ کا نام تھا، اور اس شہر میں ایک بت تھا بعلہ، اس بت کا نام تھا بعلہ۔
پھر بعد میں اس شعر کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ بعلبک، بعلبک۔ تو یاد رکھنا، اب نیچے لکھا ہے کہ مرکب معنی صرف کا پہلا حصہ ہے ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے بعلا، یہ بعلا، یہ جو پہلا حصہ یہ ہمیشہ مفتوح رہے گا، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے بک کا، اس کے نیچے بس زیر نہیں آ سکتا، پیش آ سکتا ہے بعلبکو، بعلبکا، زیر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف بھی معرب ہی کا ایک قسم ہے، آگے پڑھ لو گے، بس اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا، پیش بھی آ سکتا ہے بعلبکو، اور زبر بھی آ سکتا ہے بعلبکا، بس زیر نہیں آ سکتا۔ تو مرکب منصرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے مرکب منصرف کا پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ جو ہے بک کا، یہ کبھی بکو ہوگا اور کبھی بکا، بکی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دوسرا حصہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ غیر منصرف اس کو کہتے ہیں کہ اس کے نیچے کسرہ نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتا اور کسرہ بھی نہیں آتا، تو اس کی تعریف آگے آ جائے گی۔ اب یاد رکھنا، یہ جو آپ نے مرکب اضافی کی 3 قسمیں پڑھی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف، یہ ہمیشہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے۔ تو جب تک ان کے ساتھ آگے پیچھے کوئی اسم فعل نہیں ملاؤ گے تو ان سے ایک مستقل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا جو پورا فائدہ دے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہو کہ غلام زیدن، زید کا غلام، اب زید کا غلام کیا ہو گیا؟ اس کو کڑا ہے، بیٹا ہے، مر گیا، کیا ہو گیا اس کو؟ دیکھو یہ پورا جملہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ساتھ میں کچھ اور لگاؤ کہ غلام زیدن حاضرن، زید کا غلام حاضر ہے، یا غلام زیدن قائمن، زید کا غلام کڑا ہے، تو جب تک آگے پیچھے اس کے ساتھ میں کچھ نہیں ملاؤ گے تو اس سے مستقل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورا جملہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرکب بنائی تو گنتی ہے 11 سے لے کر 19 تک، اب 11 کہو گے 11 11 یا 12 12، تو 11 12 کیا چیز؟ 11 12 کیا چیز ہے؟ پورا جملہ تو نہیں ہے۔ تو ساتھ میں اگر آپ کچھ ملاؤ گے کہ بھائی 11 آدمی آ گئے، یا میرے پاس 11 قلم ہیں، تو اس طرح ساتھ میں کچھ ملاؤ گے، یا میرے پاس 11 کتابیں ہیں، یا میرے پاس 19 گھڑیاں ہیں، تب پورا جملہ ہوگا، ساتھ میں کچھ ملاؤ گے۔ اگر ساتھ میں کچھ ملاؤ گے نہیں تو یہ تو جملے کا ایک جز ہے، تو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح مرکب منصرف جو ہے بعلبک کا ایک شعر کا نام ہے۔ اب کیا بعلبک کا؟ اگر آپ یوں کہو کہ بھائی زید بعلبک کا شہر کا رہنے والا ہے، یا میں بعلبک کا میں رہتا ہوں، تو تب جا کے سمجھ میں آئے گا۔ تو مرکب منصرف میں 2 اسموں کو ایک کرتے ہیں، بیچ میں ربط دینے والا کوئی حرف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سلطان آباد ہے، سلطان آباد، سلطان آباد 2، یا حیدر آباد، اب حیدر الگ ہے، آباد الگ ہے، دونوں کو ملایا اور ایک شہر کا نام رکھ دیا حیدر آباد، تو یہ تو ایک شہر کا نام ہے، پورا جملہ تو نہیں ہے، جملے کا ایک جز ہے۔ ساتھ میں کچھ ملاؤ گے، یوں کہو گے کہ میں حیدر آباد میں رہتا ہوں، تب جا کے معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو خود لکھ کے یہ پورا جملہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھو ساتھ میں اس نے کچھ ملایا ہے، جیسے غلام زیدن حاضرن، زید کا غلام حاضر ہے، تو اگر آپ صرف حاضرن کو ہٹاؤ، صرف غلام زید، تو یہ جملے کا جز ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ تو دیکھو غلام زیدن حاضرن میں، اس پورے جملے میں غلام زیدن کیا ہے؟ پورا جملہ نہیں ہے، جملے کا ایک جز ہے۔ ہاں ساتھ میں کچھ ملا دیا، غلام زیدن حاضرن، اب پورا جملہ بن گیا۔ اب اس کی ترکیب کیسے کرو گے؟ غلام تو اسی طرح مضاف ہے، اس کی اضافت ہو رہی ہے زید کی طرف، تو غلام مضاف و زیدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ حاضرن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح دیکھو جاء 11 رجلا، اگر آپ جاء کو ہٹاؤ اور رجلا کو بھی ہٹاؤ، صرف 11 تو یہ تو پورا جملہ نہیں ہے، جملے کا ایک جز ہے۔ جاء 11 رجلا میں 11، تو یہ تو ایک جملے کا ایک جز ہے 11۔ اب 11 کیا؟ تو ساتھ میں کچھ ملاؤ گے کہ جاء 11 رجلا، آئے 11 مرد، اب معنی سمجھ میں آ گیا، پورا جملہ بن گیا۔ اگر جاء رجلا کو ہٹاؤ تو 11 جملے کا ایک جز ہے۔ اس کی ترکیب یوں کرو گے، جاء فعل ہو گیا اور 11 ممیز ہے، یہ جو گنتی آتی ہے ممیز ہوتی ہے، اور رجلاً تمیز ہے، تمیز۔ اب گیا دیکھو اس کو ممیز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بہام ہے نا کہ آئے 11، اب کیا 11 آئے؟
تو آگے رجلن تمیز آ گیا کہ بھئی 11 مرد آ گئے، تو اس نے اس ابہام کو دور کر لیا۔ اس میں ایک پوشیدگی تھی کہ آئے 11، اب کیا 11؟ تو آگے یہ ممیز ہے، آگے اس کے لیے پھر تمیز آئے گا، وہ تمیز اس ابہام کو دور کرے گا۔ تو 11 ممیز ہے اور رجلن تمیز ہے، پھر ممیز تمیز مل کر یہ فاعل بنا جاء فعل کے لیے، کیونکہ جاء فعل ہے تو فعل کے بعد کس نے آنا ہے؟ فاعل نے آنا ہے۔ تو آئے 11 مرد، تو یہ پھر فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز یہاں جاء فعل ہے، تو جملہ فعلیہ۔ تو اگر آپ جاء رجلن کو ہٹاؤ تو 11 11، یہ تو ایک جملے کا ایک جز ہے۔ اسی طرح ابراہیم ساکن بعل بکہ میں بعل بکہ، اب بعل بکہ تو جملے کا ایک جز ہے، اگر آپ ابراہیم کو ہٹاؤ ساکنوں کو ہٹاؤ تو بعل بکہ تو ایک شعر کا نام ہے، تو مطلب تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں اگر آپ یوں کہو گے کہ ابراہیم ساکنو، ابراہیم رہنے والا ہے بعل بکہ کا، ابراہیم بعل بکہ شہر کا رہنے والا ہے، اب معنی سمجھ میں آئے گا۔ ترکیب ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہے۔ اوپر والا غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جاء فعل، 11 ممیز، رجل تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل ہوا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ابراہیم مبتدا ساکن مضاف، بعل بکہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں، ترکیب بیان کریں۔ ترکیب قلم مضاف، زید مضاف ہے، زید کا قلم، دیکھو کا کے کی آ رہے، زید کا قلم، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نفیس خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قام 14 رجل، اس کی ترکیب بالکل اسی طرح جیسے اوپر آپ نے پڑھ لیا جاء 11 رجلا کی طرح۔ تو قام فعل، 14 ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل ہوا، قام فعل کے لیے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز فعل قام، اور یہ جملہ اسمیہ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا جز قلم اسم ہے، تو جملہ اسمیہ۔ خالد تاجر حضرموت، خالد حضرموت شہر کا تاجر ہے، تجارت کرنے والا۔ حضرموت بعل بکہ کی طرح، یہ بھی دو اسموں کو ایک کر لیا ہے اور ایک شہر کا نام ہے۔ تو خالد مرفوع لفظاً مبتدا ہے، خالد یہ مبتدا ہے، تاجر مضاف ہے اور حضرموت مضاف الیہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے، خالد مبتدا ہے، تاجر مضاف، دیکھو حضرموت کا تاجر ہے، کا کے کی آ رہے ہیں نا، حضرموت کا، حضرموت شہر کا تاجر، تو تاجر مضاف، حضرموت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے، اور خالد مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کی مزید مثالیں انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔